صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم، صدق اللہ المولان العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ دوران خطبہ میں نے جس آیت مبارکہ کا چھوٹا سا جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ سماعت کرنے سے قبل بہتر مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری ہے کہ ہم اور آپ امت خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے ہم غلاموں کو بھیک دینے والے داتا، لعاب دہن سے ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ دینے والے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس و مطہر پیاری بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ والہانہ انداز میں پڑھیں درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے دوران خطبہ جس آیت کریمہ کا چھوٹا سا جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، میرا رب کریم قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، جس کا ترجمہ ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم کتنے خوش نصیبے والے ہیں، خوش قسمت ہیں کہ ہم اس دنیا میں اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر رہ کر اپنے رب کی تعریف و توصیف بیان کریں، اپنے رب کا ذکر کریں، تو رب ارشاد فرماتا ہے کہ میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اور آگے میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ تم مجھے تنہائی میں یاد کرو گے تو میں تمہیں تنہائی میں یاد کروں گا۔ آگے رب قدیر ارشاد فرماتا ہے اگر تم مجھے مجمع عام میں یاد کرو گے، تم مجھے محفل میں مجمع میں یاد کرو گے، میں تمہیں فرشتوں کی جماعت میں یاد کروں گا۔ الحمدللہ عز و جل، اللہ رب العزت کا کروڑ ہا کروڑ احسان کہ اللہ نے ہمیں مسلمان ابن مسلمان بنایا، اور یہ کہ اپنے پیارے محبوب کی پیاری امت میں پیدا فرمایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا کثرت سے ذکر کریں اور اللہ کے انعام و اکرام سے فیض و برکات، اللہ کے انعام و اکرام کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے پیارے محبوب دانے غیوب جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، اور ان محفلوں کے بارے میں جہاں اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، انہی محفلوں کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے، انہی محفلوں کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے مجمع میں صحابہ کرام کو درس دیتے ہیں۔ اے میرے پیارے صحابہ، جب تم جنت کی کیاری سے گزرا کرو تو کچھ نہ کچھ پھول چن لیا کرو۔ صحابہ کرام
نے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی زبان مقدس سے یہ الفاظ سنے، سمجھ نہ سکے، یا یوں کہیے کہ ہم غلاموں کو سمجھانے کے لیے، ہم غلاموں کو سمجھ میں آ جائے، صحابہ کرام کے مجمع سے ایک صحابی رسول علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں اور دست بست عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کی کیاری کیا ہے؟ جنت کی کیاری سے جب گزرا کرو پھول چننے سے مراد کیا ہے؟ یا رسول اللہ ہم سمجھ نہ سکے، اے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام ہمیں وضاحت کر کے ارشاد فرمائیں کہ جنت کی کیاریاں کیا ہیں، جنت میں سے پھول چننے سے مراد کیا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ، جہاں اللہ اور اس کے پیارے رسول علیہ السلام کا اور اللہ کے نیک بندوں کا، اولیاء کرام کا، شہداء کرام کا، اہل بیت اطہار کا جہاں ذکر ہو، وہ جگہ اتنی دیر کے لیے کسی کا مکان نہیں، کسی کا دالان نہیں، بلکہ اللہ رب العزت اس ذکر کی برکت سے اتنی دیر کے لیے اس جگہ کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے مجمع سے پھر ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں اور دست بست عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ جہاں اللہ اور اس کے پیارے رسول کا، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہو، وہ جگہ اتنی دیر کے لیے جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دی جاتی ہے۔ پر یا رسول اللہ، اس کیاری میں بیٹھنے سے، پھول چننے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، جب تم ایسی محفلوں کو پایا کرو، جب تم دیکھا کرو کہ کسی کے مکان پر یا کسی بستی میں اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، یا جہاں ایسی محفلوں کا انعقاد کیا گیا ہے، ایسی محفلوں میں بیٹھا کرو اور بیٹھنے کے ساتھ توجہ کے ساتھ ذاکر کے بیان کو سنا کرو۔ اور پھول چننے سے مراد یہ ہے کہ جو ذاکر بیان کر رہا ہے، جو سمجھانے والا، جو نصیحت کرنے والا ہمیں نصیحت کر رہا ہے، جو بیان کرنے والا اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہمیں بتا رہا ہے، ان کی باتوں کو، ان کے بیان کو اتنی توجہ سے سنا کرو کہ سن کر اپنی زندگی میں عمل کرنے کے لیے ان میں سے کوئی نہ کوئی بات تم چن لیا کرو۔ پھول چننے سے مراد یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی بات تم اپنے ذہن اور دل میں اتار لو، تاکہ تمہاری جو زندگی ہے اس پہ عمل پیرا ہو جائے، تم اپنی زندگی میں اس بات پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ پیارے مسلمانوں، صحابہ کرام علیہم الرضوان، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب یہ سنا، بڑے خوش ہوئے۔ آگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، جس نے میرے روزے کی زیارت کی، بروز حشر مجھ پر واجب ہے کہ اس کی شفاعت کروں، اپنے رب کی بارگاہ میں اس کی سفارش کر کے اس کی بخشش کراؤں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنا صحابہ کرام کو بتایا کہ جو میرے روزے کا ایمان کی حالت میں دیدار کر لے، اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مجمع میں سے ایک صحابی رسول اور کھڑے ہوتے ہیں، اور ہم غلاموں کے لیے، ہم غلاموں کا خیال کرتے ہوئے عریضہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے محبوب، اے دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ کی امت میں آپ کا عاشق، ہر عاشق اتنی وسعت اور طاقت نہیں رکھتا کہ وہ آپ کے روزے کی زیارت کر سکے. خاص کر آنے والے اوقات میں ہر عاشق رسول اتنی وسعت، اتنی مال و دولت نہیں ہوگی کہ جو آپ کے روزے کی زیارت کر سکے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے جو امراء ہیں، جو امیر ہیں، اللہ نے جنہیں دولت سے نوازا ہے، اللہ کی عطا سے وہ اپنے پیسے کو خرچ کر کے دور و دراز سے اخراجات خرچ کرتے ہوئے، اپنے سفر کا اخراجات کرتے ہوئے، اپنے گھر کے اخراجات کو اٹھاتے ہوئے آپ کے روزے کی زیارت کر لیں گے. لیکن یا رسول اللہ، آپ کی امت میں ہم جیسے غریب امتی بھی ہیں. یا رسول اللہ، ہم جیسے غلام بھی ہیں جو پیسے کی وسعت نہیں رکھتے، جو مال دولت کی وسعت نہیں رکھتے، لیکن آرزو ہے کہ اللہ اپنے محبوب کے دیار کی حاضری کا شرف عطا فرما دے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے غریب لوگ، غریب طبقہ آپ کی شفاعت سے کیا محروم رہ جائے گا؟ تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ سنو، اللہ نے جنہیں مال و دولت سے نوازا، جنہیں ثروت سے نوازا ہے، اللہ کی عطا سے وہ پیسہ خرچ کرتے ہوئے میرے روزے کی زیارت کر لیں گے. لیکن میرے جو غریب امتی ہیں ان کے لیے بھی میرے پاس ایک نسخہ ہے، اور میری رحمت دیکھیں کسی امیر پر نہیں بلکہ امیروں کے ساتھ غریبوں پر بھی ہے. اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری غریب امتیوں کے لیے یہ عمل ہے کہ جو کثرت سے دنیا میں مجھ پر درود پاک پڑے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر اس امتی کی بخشش کراؤں گا. جو مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھے گا، مجھ پر اس کی بھی شفاعت واجب ہے، اور میں انشاءاللہ العزیز اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا. پیارے مسلمانوں، ہمیں چاہیے کہ اگر اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے کہ ہم اپنے گھر کے اخراجات کو اٹھا سکتے ہیں، سفر کے اخراجات کو اٹھا سکتے ہیں، تو اپنے پیسے کی کمی بیشی کو نہ دیکھیں، یہ خیال نہ کریں کہ میرا پیسہ کم ہو جائے گا، بلکہ ہم پر ضروری ہے کہ ہم اپنے پیسے کا خیال نہ کرتے ہوئے اپنے آقا علیہ السلام کی محبت کو قائم رکھتے ہوئے، اپنے نبی کی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے نبی کے دیار میں حاضری دیں، اپنے نبی کے دیار میں حاضر ہو کر مؤدبانہ صلاۃ السلام پیش کریں، دعائیں مانگیں، اور میرے نبی علیہ السلام کے صدقے کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور جو غریب امتی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیں. انشاءاللہ العزیز اگر ہم نے دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھا، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھے، خاص کر درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جائے، تو انشاءاللہ علماء فرماتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن اس کی قسمت کا ستارہ جگمگا اٹھے گا، اور میرے آقا علیہ السلام دیدار سے سرفراز فرمائیں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، پیارے آقا علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے، کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.